مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دعا کہ تم اس طرح اپنے شوہر سے بے پرواہ ہو کر رہو گی۔ واقعی میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو میری بیٹی یہ سب کرتی پھر رہی ہے۔ سریا بیگم نے آج اسے اچھی خاصی ملامت کی تھی۔ دعا کو اپنی ماں کے ان تلخ جملوں نے بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ میں آئندہ تمہیں اپنے شوہر سے یوں غافل نہ دیکھو، ان کا ہر کام تمہارے ذمہ ہے، سمجھی تم؟ اپنی ماں کے ان سخت احکامات پر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، جی امی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے تو کچھ بول نہ سکے، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، فارس کی بالکل سامنے کھڑے ہو کر غصے اور طنز بھرے لہجے میں کہنے لگی، فرمائیے کیا پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ اس کا انداز سراسر طنزیہ تھا۔ فارس نے اپنے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، اگر ہو سکے تو خود کو میری خدمت میں پیش کر دو، یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ اس کی اس اچانک بات پر چونک اٹھی۔ اگلے ہی لمحے فارس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کمپیوٹر کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، دعا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں۔ وہ اس کی صرافہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے سر پر محبت سے اپنے لب رکھ دیے۔ چھوڑیے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی اور اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے خود سے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے سے دور کرنے کے لیے پوری طاقت لگا رہی تھی، لیکن فارس نے اس لمحے جذبات کی رو میں بہتا ہوا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا اور اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ دعا مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اس سے فاصلہ قائم کر کے روتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، میں اس سب سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو سختی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، دعا میری بات تو سنو۔ فارس تڑپ کر بولا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اتنا کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرہ چھوڑ کر چلی گئی اور فارس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش تم پہلے والی دعا بن جاؤ، میں تو بالکل ویسا ہی فارس بن گیا ہوں جیسا تم چاہتی تھی۔ پر تم وہ دعا نہیں رہی جو کبھی مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ شاید اس میں بھی میری ہی کوئی غلطی ہوگی، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دعا مجھے تم سے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، کاش میں اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے سکتا تو حالات آج کچھ اور ہوتے، کاش وہ گزرا ہوا وقت واپس لوٹ آئے۔ اس لمحہ وہ یا ماضی کی یادوں کے جھروکوں میں کھو گیا جب وہ صرف اس کی دعا تھی۔ وسیع پنجاب کے ایک تاریخی قصبے میں ایک پرانی اور وسیع حویلی تھی جہاں دو بھائیوں افتخار اور عدنان کا خاندان ایک ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی۔ افتخار بڑے بھائی تھے جو کہ نہایت ذمہ دار اور سخت مزاج تھے۔ ان کے تین بیٹے تھے، فارس، تیمور اور سب سے چھوٹا شہمیر۔ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی روایت اور غیرت کو لے کر بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ دوسری طرف عدنان صاحب نرم دل اور بے حد محبت کرنے والے انسان تھے، خاص کر اپنی بیٹی دعا کے معاملے میں، جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی۔ وہ اس کا ہر حکم مانتا اور ہر فرمائش پوری کرتا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ بھی اسے اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ معصومیت میں اکثر اسے کہتی، فارس بھائی آپ کو معلوم ہے میں بڑی ہو کر آپ سے ہی شادی کروں گی۔ اس وقت وہ صرف 8 سال کی تھی اور فارس کے لیے وہ ایک معصوم بچی تھی۔ 16 سالہ فارس نے اسے ہنستے ہوئے کہا، اچھا لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے گڑیا۔ یہ سب باتیں فارس کے لیے صرف ایک مذاق کی حد تک نہیں تھی اور اسے سمجھانے پر دعا مان بھی گئی تھی کہ وہ آئندہ ایسی باتیں نہیں کرے گی۔ افتخار صاحب کی بیوی بلکیس بیگم کو یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ ان کے دیور کی بیٹی اتنی زیادہ لاڈلی کیوں ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے ہی اس خاندان کے اصل وارث اور مرکز بنے، جبکہ دعا سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بلکیس اکثر دل میں سوچتی کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ سڑ چڑھ گئی ہے، اسے کسی نہ کسی دن اپنے حد میں لانا ہی ہوگا۔ دعا وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی چہکتی فطرت، ناز انداز اور لاڈ نے اسے خاندان سے سب سے منفرد شخصیت بنا دیا تھا۔ سب اسے پیار کرتے تھے، لیکن جو محبت اسے فارس سے تھی وہ کسی اور سے نہ تھی۔ فارس اس کے لیے اس کا ہیرو،
اس کا محافظ اور اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ گرمیوں کی ایک رات تھی، چاندنی حویلی کے وسیع صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ سب لوگ چھت پہ سو رہے تھے، لیکن دعا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی صحن میں آئی اور دیکھا کہ فارس وہاں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ دعا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی آپ ہمیشہ اتنی سنجیدہ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فارس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم ہمیشہ اتنی نادانی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ دعا نے نخرے بھرے انداز میں کہا، میں نادان نہیں ہوں۔ وہ اس کی بالکل قریب بیٹھ گئی اور اس کی شاننے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ فارس نے اسے گھورا لیکن کچھ کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک عام سی بات تھی۔ دعا اکثر اسے شانے پہ سر رکھ دیتی تھی، اس کا بازو پکڑ لیتی، یہ لاڑ سے اس کا ہاتھ تھام لیا کرتی تھی۔ آپ کی دعا، وہ اچانک سنجیدگی سے بولی، بھائی اگر کبھی میں کہیں دور چلی گئی تو آپ کو میری یاد آئے گی؟ فارس مسکراتے ہوئے بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم تو ہمیشہ ہمارے سر پر ہی سوار رہو گی۔ دعا نے دھیمی آواز میں پوچھا، ویسے کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ فارس نے حیرت سے پوچھا، یہ تم اچانک کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ہنسی بھی بولی، بس یوں ہی، سب کے دل میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اسی لیے۔ فارس نے کتاب بند کر کے دعا کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ وہ شہر کی مشہور یونیورسٹی سے بزنس کی آخری سمسٹر میں تھا۔ وہ دعا سے اس طرح کی گفتگو کی امید نہیں کر رہا تھا۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا، محبت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے دعا، یہ ایک بہت ہی مقدس اور سنجیدہ جذبہ ہے۔ جبکہ دعا بول پڑی، اچھا تو کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی یہ جذبہ آیا ہے؟ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرا کر رہ گیا، اور دعا کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگا۔ دعا کے دل میں جانے کب سے ایک خاص احساس انگڑائی لے رہا تھا۔ جب بھی فارس قریب ہوتا وہ بے چین سی ہو جاتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، پر وہ اپنی اس کیفیت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ مہینے بعد دعا میٹرک پاس کر کے کالج چلی گئی، اور فارس نے ہی اس کے شہر کی بہترین کالج میں داخلہ کروایا تھا، جبکہ فارس خود یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کالج کے نئے ماحول میں جب وہ اپنی سہیلیوں سے فارس کا ذکر کرتی تو اس کی سہیلیوں نے اس سے یہ احساس دلایا کہ فارس یقیناً اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خود بھی یہی جذبہ اس کے لیے محسوس کرتی تھی۔ عید کا تہوار قریب تھا اور دعا نے ایک بہت ہی خوبصورت کارڈ خریدا۔ کارڈ پر گلابی رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے اور اندر لکھا تھا، آپ میری زندگی کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے فارس۔ اس نے سوچا کہ یہ کارڈ دے کر دیکھتی ہوں، شاید فارس خوش ہو جائے۔ عید کی رات تھی، مگر میں سب خوش تھے اور کہہ کے گونج رہے تھے۔ دعا نے موقع پا کر فارس کو تنہائی میں وہ کارڈ تھما دیا۔ دعا شرماتے ہوئے بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ فارس نے حیرانی سے کارڈ کھولا اور جیسے ہی اندر کا پیغام پڑھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شکر تھا اس وقت وہ دونوں فارس کے کمرے میں اکیلے تھے۔ فارس نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا مذاق ہے دعا؟ دعا مسکراتے ہوئے بولی، مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ فارس نے غصے سے وہ کارڈ اس کے ہاتھ میں واپس تھما دیا۔ وہ کڑکدار آواز میں بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میری بہنوں جیسی ہو، اور یہ کیا فضول کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں؟ دعا کا رنگ اڑ گیا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن میں تو صرف… فارس نے اسے غصے بھرے انداز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ آخری بار تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ تم اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو، میں تمہیں کیا سمجھتا اور تم کیا نکلی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا اور دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد دعا کی ماں نے اسے شدید ڈانٹ پلائی اور کہا، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور یہ فضول حرکتیں کر رہی ہو، کوئی عزت نہیں رہنے دی تم نے اپنے ماں باپ کی، تم نے مجھے فارس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دعا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دعا کو زیادہ افسوس اس بات پر تھا کہ فارس نے نہ صرف خود اسے ذلیل کیا، بلکہ اس کی ماں کو بھی سب اس کے سامنے بتا کے نظروں میں گرا دیا۔ وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ فارس کے کمرے سے شکستہ قدموں سے نکل رہی تھی تو اس کی ماں نے اس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر فارس سے خود جا کر پوچھا تھا، اور فارس نے اپنے چچے کی حقیقت سچی سچی بتا دی تھی، کیونکہ وہ چچے کی نظر میں اپنا کردار مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دعا کا جیسے ٹوٹ کر دل بکھر گیا۔ وہ جو لڑکی لمحہ بھر پہلے خود کو سب سے خاص سمجھ رہی تھی، وہ اب اچانک ماں کے طعنوں اور نظروں میں بے وقار ہو چکی تھی۔ فارس نے اسے جس انداز میں جھڑکا تھا وہ لمحہ اس کے ذہن سے مٹ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے اپنا سب سے قریبی دوست اور محافظ سمجھتی تھی، مگر ایک ہی پل میں سب ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد دعا بالکل بدل گئی۔ جو لڑکی کبھی گھر میں چہکتی پھرتی تھی وہ بالکل اب خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی ہنسی جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔
اس نے فارس سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ جب وہ سامنے آتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی، اور اگر وہ قریب ہوتا تو وہ خود کو کسی اور کام میں مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا دل اب بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے عزم کر لیا تھا کہ اب وہ پہلے والی دعا نہیں رہے گی۔ فارس نے بھی محسوس کیا کہ دعا بدل رہی ہے، وہ اب پہلے کی طرح شوق نہیں رہی اور نہ ہی اسے لاڈ کرتی ہے۔ پہلے وہ دن میں کم از کم ایک بار ضرور اس کے قریب آ کر کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی، مگر اب کئی دن گزر جاتے اور وہ ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھتی۔ فارس نے سوچا شاید میں نے زیادہ سختی سے کہہ دیا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ وہ خود کو جتنی تسلی دیتا اتنی ہی اندر سے عجیب سا محسوس کرتا تھا۔ وقت پر لگا کے گزر گیا اور آخرکار فارس بیرون ملک جانے کا وقت آ گیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے اور دعائیں دے رہے تھے، مگر دعا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ فارس جانے والے دن اس سے ملنے اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، دعا میں جا رہا ہوں، کچھ کہو گی نہیں؟ دعا نے کتاب پر نظریں جماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اللہ حافظ۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ حیران تھا، یہ وہی دعا ہے جو کبھی اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ فارس کی جانے کے بعد دعا مکمل طور پر ایک باوقار خاتون میں بدل گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا تھا۔ جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے گھنٹوں تیار ہوا کرتی تھی، اب سادگی کو اپنا چکی تھی۔ جو اپنی چھوٹی بات پر رو دیا کرتی تھی، اب اس نے اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اس کی گفتگو، اس کی چال ڈھال سب بدل کے گیا تھا۔ اس کی اس بدلے ہوئے انداز نے پورے خاندان کو حیران کر دیا تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں فارس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں ایک اچھی ملازمت بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ دنیا دیکھ چکا تھا، لوگوں کو سمجھ چکا تھا اور خود بھی بہت سی تبدیلیاں محسوس کر چکا تھا، لیکن دعا کی وہ ناراضگی، اس کی بے رخی اور اس کا وہ آخری اللہ حافظ اس سے اکثر تڑپاتا تھا۔ لیکن وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور وقت ان سب زخموں کو بھر چکا ہوگا۔ اب وہ 4 سال بعد واپس اپنے ملک اپنی حویلی لوٹ رہا تھا۔ وہ حویلی ویسے ہی تھی، بس وقت کے ساتھ کچھ بدلی سی لگ رہی تھی۔ جیسے اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی، پورا خاندان اسے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کے والدین، چچا چچی اور بھائی، اگر کوئی نہیں تھی تو وہ دعا تھی۔ آخر کار وہ پوچھی، بیٹا دعا کہاں ہے؟ اس کی چچی نے جواب دیا، وہ یونیورسٹی گئی ہوئی کیونکہ اس کے آخری امتحانات چل رہے ہیں، اس لیے آج اس سے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ فارس حیران ہوا کہ آج وہ اتنے سالوں بعد آیا، پھر بھی وہ اس کے لیے گھر پہ موجود نہیں تھی۔ خیر، سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ فارس اب بھی سب کی باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک دعا کی آمد ہوئی۔ ہلکے رنگ کے روایتی لباس میں سر پہ دوپٹہ اوڑھے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، سب کو مشترکہ سلام کے ایک طرفہ جا کے بیٹھ گئی۔ فارس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی وہ شوق مسکراہٹ کہاں گئی، وہ چمک کہاں غائب ہو گئی، اس کی باتوں کو وہ شرارت، اس کی وہ ضدی حرکتیں، لگتا تھا یہ وہ دعا ہے ہی نہیں۔ فارس کو لگا تھا اتنے سالوں بعد وہ واپسی ویسی ہی ہوگی جیسی پہلے تھی، مگر اب وہ سنجیدہ اور باوقار تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اسے پہلی نظر میں بےحد خوبصورت لگی۔ فارس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک اٹھا۔ کچھ دیر بعد رات کا کھانا لگا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ صحن میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ کبھی فارس اس جگہ بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتا تھا، آج وہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ فارس اس کے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ وہ اطمینان سے اپنی کتاب پڑھ رہی تھی، جیسے اس کی موجودگی کا کوئی احساس ہی نہ ہوا ہو۔ فارس نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، اتنے سال بعد کوئی بھائی واپس آئے اور تم نے ڈھنگ سے اس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ دعا نے سرسری لہجے میں کہا، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ فارس حیران رہ گیا اور بولا، بس اتنا ہی، پہلے تو تم جیسی ہی پہلے جیسی نہیں رہی بالکل بھی۔ وہ آہستہ سے مسکرا کر بولی، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے فارس۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا کیونکہ وہ دعا دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فارس کو اپنے ہی الفاظ پر آئے سے لگنے لگے، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے اپنی پرانی دعا شدت سے یاد آئی۔ اگلے دن ناشتے کے وقت فارس نے نوٹ کیا کہ دعا بہت کم بولتی تھی اور لوگوں سے ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس سے پہلے کی طرح بات کرے، مگر دعا اسے نظر انداز کر دیتی یا بہت مختصر جواب دے کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ فارس نے سوچا، یہ وہی لڑکی ہے جو میرے پیچھے گھومتی تھی، کیا میں نے واقعی اسے کھو دیا ہے؟ دعا کی خاموشی سے چپنے لگی تھی۔ فارس کو واپس آئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے اور وہ مستقل طور پر پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جتنا وقت بھی حویلی میں ہوتا، اس کی نظر دعا پر ہی مرکز رہتی۔ جب دعا اپنے ہی مگن میں تھی، اسے نظر انداز کر کے جو فاصلے کبھی فارس نے خود بنائے تھے، اب وہی فاصلے اسے تڑپا رہے تھے۔
ایک شام چائے کی میز پر جب عدنان صاحب اور باقی بزرگ بیٹھے تھے تو گفتگو کا موضوع فارس کی شادی بن گیا، کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی تیمور کی شادی پچھلے سال ہو چکی تھی۔ اس وقت جب فارس کی بات ہو رہی تھی تو اچانک بلکس بیگم بولی، دعا بھی ماشاء اللہ اب اتنی سمجھدار ہو گئی، ہم اس کے رشتے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس وقت فارس ایک پختہ عمر کا مرد تھا جبکہ دعا 22 سال کی تھی۔ عدنان صاحب اپنے بھابھی کی حمایت کرتے ہوئے بولے، بالکل، میرے خیال میں اگر خاندان میں ہی کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس سے کچھ بہتر نہیں۔ افتخار صاحب نے محبم ہو کے کہا، کیا خیال ہے دعا اور فارس کے بارے میں؟ فارس نے چائے پیتے ہوئے چونک کر دیکھا، کیا واقعی اس نے صحیح سنا تھا جو اس کے والد نے کہا؟ عدنان صاحب نے بھائی کی بات پر فوراً کہا، ہاں، یہ تو بہترین فیصلہ ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں اور دعا کے لیے فارس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ سریا بیگم کے چہرے کی خوشی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دونوں بھی اپنے شوہروں کے اس فیصلے سے متفق ہیں۔ فارس کے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا، لیکن ابھی چند پل ہی وہ خوشی محسوس کر پایا تھا کہ دعا ایک دم کھڑی ہو کر بولی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب کی نظریں حیرت سے دعا کی طرف مڑ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی خاندانی فیصلے پہ اتنی سختی سے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عدنان صاحب کچھ بولتے، افتخار صاحب نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ فارس تمہارا بھائی ہے، بچپن سے تم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے ہو۔ دعا نے سرد لہجے میں کہا، بالکل، اور شاید اس لیے میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ نہیں بن سکتا۔ اس کے والد عدنان صاحب نے پوچھا، لیکن کیوں، کوئی خاص وجہ؟ دعا نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی لیکن فارس بھائی سے نہیں، میں نے انہیں ہمیشہ صرف ایک سچا ذات بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ سہیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا خاندان میں ایسے رشتے عام ہیں، جب ہمارے یہاں اس کی اجازت ہے تو ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ جس کی جواب میں دعا نے حتمی انداز میں کہا، آپ کسی سے بھی میری شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فارس بھائی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ فارس اس کا یہ انکار سن کے دنگ رہ گیا، جبکہ بلقیس بیگم بولی، دعا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دعا نے اسی پرسکون مگر اٹل انداز میں کہا، یہی میرے دل کا فیصلہ ہے چچی، میں نے طے کر لیا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ دعا کا یہ نڈر اور عزم دیکھ کر سب کو خاموش ہونا پڑا۔ اس رات پہلی بار فارس کو احساس ہوا کہ اس کے کہے ہوئے ان چند فورانے الفاظ نے دعا کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ عدنان صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے معذرت کی کیونکہ وہ اپنی اکلوٹی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ انہوں نے یہ افسوس بھی تھا کہ اب انہیں اپنی بیٹی خاندان سے باہر بھی آنی پڑے گی، جبکہ وہ اسے ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ افتخار صاحب سے اپنے چھوٹے بھائی کی یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس لیے انہوں نے اپنے سب سے بیٹے شہمیر کا رشتہ دعا کے لیے پیش کر دیا۔ یہ خبر فارس کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ اس بار عدنان صاحب نے دعا سے پوچھا نہیں بلکہ اپنے فیصلہ شہمیر کے حق میں دے سنا دیا، جس پر دعا نے نظریں جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، اس کی خاموشی رضامندی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ دعا اور شہمیر کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور سب خوش تھے۔ خاندان کا خون خاندان میں ہی رہے گا، سب لوگ خوش تھے سوائے دو انسانوں کے، ایک فارس اور دوسری خود دعا، پر دونوں خاموش تھے۔ لیکن اب فارس جب ہر طرح دعا کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام سے منسوب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ اس سے ہر وقت احساس جرم ستا رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کھو دی۔ کاش اس دن وہ اتنا سخت نہ ہوتا، کاش وہ سب چچی نہ سنا ہوتا۔ دوسری طرف دعا بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب بھی کوئی اس کی شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کرتا وہ بس چپ چاپ سنتی رہتی، نہ کوئی اعتراض کرتی اور نہ ہی کوئی خوشی ظاہر کرتی۔ یہ شادی بس ایک خاندانی فیصلہ تھی جسے اسے ماننا تھا۔ شادی کے دن دعا صرف عروسی لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں جذبات سے خالی تھیں۔ دوسری طرف فارس یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل شدید بے چین تھا۔ لیکن عین وقت پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، شمیر گھر سے غائب ہو گیا۔ وہ جاتے ہوئے ایک خط چھوڑ گیا جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی کچھ مجبوریاں اور ترجیحات ہیں جنہیں کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے جو وہ خود کر رہا ہے۔ اب آپ کیا کیا جائے؟ کیا بارات اور نکاح کی تقریب منسوخ کر دی جائے؟ افتخار صاحب نے بلقیس بیگم سے کہا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، نکاح تو ہر حال میں ہونا چاہیے، ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور عزت داؤ پہ لگی ہے۔ اچانک افتخار صاحب اٹھے اور اپنے چھوٹے بھائی عدنان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، جو نڈال ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ افتخار صاحب نے عدنان کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
فارس یہاں موجود ہے، شہمیر کی جگہ اس کا نکاح دعا سے کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سب چونک گئے اور سب سے پہلے بلقیس بیگم اپنے شوہر کے اس فیصلے کی تائید کی۔ جب دعا کو یہ فیصلہ معلوم ہوا تو اس نے اپنی ماں سے انکار کر دیا اور کہا میری شادی کسی راہ چلتے سے بھی کروا دے، میں کر لوں گی، لیکن فارس بھائی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ دعا کے کہے یہ الفاظ فارس کے کانوں تک بھی پہنچے، پر وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد دعا کے والدین کی منتوں اور خاندان کی عزت کے واسطے نے دعا کو مجبور کر دیا اور وہ یہ فیصلہ قبول کر لی۔ جب فارس سے پوچھا گیا تو اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا میں تیار ہوں۔ نکاح کے وقت جب فارس نے دعا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں دکھ کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بے انتہا نفرت دیکھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ دعا جب اس نکاح کے لیے مجبور کی گئی تو وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ محض ایک مہرہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اب وہ فارس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی، وہی فارس جس نے اس کے کبھی دل و جان سے چاہا تھا، اور وہی فارس جس نے اس کے جذبات کو ٹھکرایا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، دعا نے اپنا دوپٹہ جھٹکے سے اتارا اور پلٹ کر فارس سے غصے کو دیکھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی یہ سب تمہارا منصوبہ تھا نا؟ تم نے یہ سب پہلے سوچ رکھا تھا؟ فارس نے حیران ہو کر کہا کیا؟ نہیں دعا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دعا چلائے جھوٹ مت بولو، تم نے دیکھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی تم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً ہاں کر دی۔ فارس نے بے بسی سے کہا دعا یہ سب اچانک ہوا، میں نے کچھ منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ دعا نے تنزیہ کہا وہ تم اتنی آسانی سے ہاں بھی کہہ دیا؟ کیا تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تمہیں میری نفرت نظر نہیں آئی؟ ہاں نظر آئی تھی، لیکن تمہیں پانے کا قدرت نے ایک موقع دیا تو میں انکار نہ کر سکا، فارس نے اعتراف کیا۔ دعا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ یہ جو جواب تھا جس کی وہ امید نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو روکا اور بولی آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھی اور آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ میں آپ کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ فارس نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ وہی دعا تھی جو کبھی اس کے ایک دیدار کے لیے بےتاب رہتی تھی اور آج وہی اس سے بیزار تھی۔ رات گزر رہی تھی مگر دعا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اور فارس بستر پہ لیٹا جاگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب دعا کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ سو رہی تھی۔ فارس کو بستر پہ دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ اسی پل دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور بلقیس بیگم اندر آئی۔ وہ مسکرا کر بولی دعا بیٹا کیسی ہے اور سب خیریت ہے نا؟ چلو ناشتہ تیار ہے، تم دونوں ایک ساتھ نیچے آؤ۔ انہوں نے دعا کے سر پہ پیار کیا اور چلی گئی۔ دعا بس اپنا غصہ پی کے رہ گئی۔ جب وہ دونوں نیچے آئے تو افتخار صاحب بولے ماشاءاللہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ سب کی نظروں میں ان کے لیے پیار تھا۔ دونوں سب کے سامنے نارمل ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے، لیکن دعا اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ رات کو جب فارس کمرے میں آیا تو دعا پہلے پر ہی بستر پر لیٹ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف سونے کا بہانہ کر رہی ہے۔ فارس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا دعا تم مجھ سے کب تک ناراض رہو گی؟ اس طرح کب تک زندگی گزرے گی؟ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی پڑے گی۔ دعا نے آنکھیں کھولی اور سیدھا اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا بات کریں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی اس رشتے کو نبھانے میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ فارس نے مایوسی سے پوچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ دعا نے صد مہری سے کہا علیحدگی چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ فارس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ وہ تڑپ کر بولا دعا ایسا مت کہو، مجھ پہ تھوڑا رحم کرو۔ کیا آپ کو مجھ پر رحم آیا تھا؟ دعا نے ماضی کا زخم خرچتے ہوئے کہا یاد ہے نا وہ وقت جب آپ نے مجھے ذلیل کیا تھا اور میری ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میری ماں نے کس طرح مجھے ملامت کی تھی؟ ان کی آنکھوں کا وہ دکھ مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ اس درد نے میری محبت اور میری معصومیت کو مار دیا۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فارس نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور ہمت کر کے بولا یقین کرو دعا، میں نے چچی کو کچھ نہیں بتایا تو انہوں نے خود۔ دعا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا پلیز مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، خدا کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اور اس رشتے سے کوئی امید نہیں رکھیں۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی اور فارس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن دعوت ولیمہ تھی جس میں سب خوش تھے سوائے دعا کے۔ جب وہ رات کو کمرے میں آئی تو غصے سے اپنے زیورات اتارنے لگی۔ فارس کمرے میں آیا مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے گلے کے ہار کا لاک پھنس گیا، وہ کھل کر نہیں رہا تھا۔ فارس نے نرمی سے اس کے بال ہٹائے اور لاک کھول دیا۔ دعا نے وہ ہار میز پہ پٹکا اور وہاں سے ہٹنے لگی۔ فارس بولا انسان شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے، اتنی بدتمیزی تو تم کبھی نہیں تھی۔ بغیر مانگے جو مدد کی جائے اس پر شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ دعا نے چڑھ کر کہا۔ وہ جیسے ہی الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے مڑی، اس کا پاؤں بیٹھ کے کونے سے ٹکرایا، وہ اس کی چیخ نکل گیا۔ اگلی پل فارس اس کے سامنے فرش پر بیٹھا تھا۔
اس نے اس کا پاؤں پکڑا اور نرمی سے اس کی انگلیوں کو سلانے لگا۔ غصہ عقل اور نظروں دونوں کو کھا جاتا ہے۔ دعا پلیز اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری ذرا سی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، فارس نے محبت سے کہا۔ دعا نے اپنا پاؤں چھڑایا اور بغیر کچھ کہے غسل خانے میں چلی گئی۔ اگلے دن بلقیس بیگم اور افتخار صاحب نے ان سے سیر و تفریح کے لیے باہر جانے کا پوچھا تو فارس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ دعا ابھی نہیں جانا چاہتی۔ اس پر دعا کو فارس پر اتنا غصہ آیا وہ سب کا لحاظ بھول کر بول پڑی، کیوں؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ان کے ساتھ کہیں جانے کا، اور مجھے کوئی مجبور بھی نہ کرے۔ بلقیس بیگم کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا، لیکن افتخار صاحب نے انہیں روک دیا۔ سوریا بیگم نے بلقیس بیگم سے معذرت کی اور کہا، بھابھی میں دعا کو سمجھاؤں گی، پلیز آپ ناراض نہ ہوں، آئندہ یہ ایسی بات نہیں کرے گی۔ سوریا بیگم نے اکیلے میں دعا کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ اس وقت دعا خاموش رہی، پر رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو غصے سے بولی، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ فارس نے اس سے تک لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دعا ایسا کب تک چلے گا؟ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں شروعات کرنی پڑے گی، اس رشتے سے دو خاندان جڑے ہیں۔ دعا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، میں اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہوں تاکہ خاندان بھی نہ ٹوٹے اور جان بھی چھوٹ جائے۔ فارس کو غصہ تو آیا، پر وہ ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، نہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی آزاد کروں گا، ایسا خیال اپنے دل سے نکال دو اور آئندہ میں تمہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تو کیا آپ زبردستی یہ رشتہ مجھ پر مسلط کریں گے؟ دعا نے پوچھا۔ اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو شاید مجھے اپنے شوہر ہونے کے حقوق زبردستی استعمال کرنے پڑیں گے، اس لیے مجھے مجبور مت کرنا، فارس نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا اور اس کا گال سہلا دیا۔ اس بار دعا نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی نہیں کی کیونکہ اس کا انداز بہت کچھ جتا رہا تھا۔ فارس نے خود ہی گھر والوں کو سمجھا دیا کہ وہ فی الحال باہر نہیں جا سکتے کیونکہ اسے اپنے نئے کاروبار کو وقت دے دینا ہے، اور اس نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی دعا سے اس بارے میں بات نہ کرے۔ سب کو خاموش تو ہونا پڑا، مگر سب یہ نوٹ کر رہے تھے کہ دعا کے اس رشتے میں دلچسپی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ وہ فارس کو شوہر کی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ جب بلقیس بیگم نے دعا سے سوال کیا کہ وہ کیوں صبح جلدی نہیں اٹھتی، نہ اپنے شوہر کے کپڑے نکالتی ہے اور نہ ہی ناشتے کی فکر کرتی ہے، تو دعا شرمندہ کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فارس وہاں آ گیا اور بولا، امی میں خود اسے منع کرتا ہوں، ورنہ دعا ایسی لاپرواہ نہیں ہے۔ دعا نے حیرت سے فارس کو دیکھا جو اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ فارس نے اسے چچی کی عدالت سے تو بچا لیا، پر دعا کو اس کی اپنی ماں سے کوئی نہیں بچا سکا۔ انہوں نے اس پر اچھا خاصا غصہ کیا اور کہا کہ آئندہ وہ اسے اپنے شوہر سے غافل نہ دیکھیں۔ ماں کی ڈانٹ سن کر وہ شرمندگی سے اپنے کمرے میں آئے اور فارس کے سامنے کھڑی ہو کر تنزن بولی، فرمائیے کیا پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ فارس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹا کر کہا، اگر ہو سکے تو خود کو پیش کر دو۔ وہ چونکی اور اگلے ہی پل فارس نے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے شانے پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا نے پوری طاقت سے اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر فارس اس لمحے بہکتا ہوا بولا، دعا مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور فاصلہ قائم کر کے روتی ہوئی بولی، مجھے آپ سے نفرت ہے، اور کمرہ چھوڑ کے چلی گئی۔ ماضی کی یادوں سے نکل کر فارس حال میں لوٹا تو دیکھا رات کا 1 بج رہا تھا، مگر دعا کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکلا تو وہ اسے چھت کے ایک کونے میں گھٹنوں پر سردی روتی ہوئی ملی۔ فارس کا دل تڑپ اٹھا، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، چلو دعا اپنے کمرے میں چلو، بیمار ہو جاؤ گی۔ میرا کوئی کمرہ نہیں، مجھے نہیں جانا وہاں جہاں آپ رہتے ہیں کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ فارس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، دعا تماشا مت کرو، چلو اپنے کمرے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تعلق نہیں بناؤں گا۔ میری مرضی کی اہمیت ہے؟ میری مرضی کی اگر میری مرضی کی اہمیت ہوتی تو میں آج آپ کی بیوی نہ ہوتی۔ میرے لیے آپ کے وجود کو کمرے میں برداشت کرنا کتنا مشکل ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، دور ہو جائیں میری نظروں سے۔ ٹھیک ہے دعا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں شہر شفٹ ہو رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے یہاں پر رکا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فارس نے دکھی دل سے کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دعا نے نفرت سے کہا۔ فارس تڑپ اٹھا اور بولا، بے فکر ہو جاؤ، اب کبھی تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہوں گا، اور کوشش کروں گا واپس حویلی بھی نہ آؤں۔ اس نے دعا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا، دونوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، میں خود چلتی ہوں، پر آپ اپنی بات سے مکریے گا مت۔
میں نہیں مکروں گا، فارس نے کہا۔ ان کے رشتے میں جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن سے دعا گھر والوں کے سامنے اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تاکہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، مگر اس کے چہرے کی سرد مہری فارس کو تکلیف دیتی تھی۔ فارس اب جان بوجھ کر رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا تاکہ سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کا شہر میں رہنا ضروری ہے تاکہ وہ سکون سے کام کر سکے۔ آخر کار افتخار صاحب نے خود اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ شہر شفٹ ہو جائے، پر فارس نے یہ تاثر دیا کہ وہ دعا کی وجہ سے اسے گاؤں میں ہی چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ وہ حویلی میں سب کے ساتھ محفوظ رہے، اور وہ خود صرف ایک ہفتہ ویکینڈ پر آیا کرے گا۔ سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات پڑھا رہا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب وہ شہر چلا گیا۔ جس دن وہ جا رہا تھا سب اداس تھے سوائے دعا کے، پر اس کے جانے کے بعد دعا کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے فارس کی آخری رات والی بات آئی تھی جب اس نے کہا تھا، دعا میں جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنی شکل کم سے کم دکھاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھے کبھی آواز نہیں دو گی، پر پھر بھی مجھے امید رہے گی کبھی تم مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ دوری شاید ہمیشہ بہتر سوچنے پہ مجبور کر دے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ فارس ان مہینوں میں صرف ایک دو بار ہی حویلی آیا، وہ بھی صرف ایک ایک دن کے لیے۔ اب خاندان کے باقی لوگوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ فارس دعا سے بالکل لاپرواہ ہو گیا ہے۔ سب نے دعا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شہر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ اس کی ہم ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ شوہر کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ایک دن دعا کے والد عدنان صاحب نے سب نے پاس بلایا اور پیار سے پوچھا، دعا بیٹا کیا بات ہے؟ جو بھی مسئلہ ہے تمہارے اور فارس کے بیچ تم اپنے باپ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو۔ دعا کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ فارس اس سے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، بابا کوئی مسئلہ نہیں، فارس کو مجھ سے بات ہوتی رہتی ہے اور واقعی وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ تم شہر چلی جاؤ، وہاں رہو گی تو انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، دان صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دعا نے اب سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ فارس سے کیسے کہے گی، لیکن یہاں حویلی میں آنے والے رشتہ داروں کی باتیں اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اس سے عجیب و غریب سوالات پوچھتا تھا جس سے اسے شدید شرمندگی ہوتی۔ بلقیس بیگم کو بھی یہ بات بہت بری لگی کہ جو بھی آتا ہے وہ دعا کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ افتخار صاحب جب اپنے بیٹے سے بات کرنے شہر گئے تو وہاں اس کے گھر پر ایک لڑکی کو عارضی طور پر ٹھہرا ہوا دیکھ کر انہیں شدید جھٹکا لگا۔ فارس نے انہیں اپنے کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ یہ اس کی ایک دوست کی بہن ردا ہے جو چند دن کے لیے یہاں رکی ہے اور جلد ہی ہاسپٹل شفٹ ہو جائے گی۔ فارس نے اپنی طرف سے تسلی کروا دی مگر افتخار صاحب کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ جب دلی واپس آیا اور 2 دن بعد دعا کو اپنے کمرے میں بلا کر بولے، بیٹا اپنی تیاری کر لو، کل میں خود تمہیں شہر چھوڑنے جاؤں گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ ان کے اس اٹل فیصلے پہ دعا کو خاموش ہونا پڑا۔ اور کچھ نہیں بتاؤ گی؟ میں اسے اچانک جا کر حیران کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن افتخار صاحب دعا کو لے کر شہر روانہ ہوئے۔ شہر کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ جس دن وہ پہنچے شام کے 5 بج رہے تھے۔ دعا لانچ کے غور سے دیکھ رہی تھی کہ افتخار صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی کبھی بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوئی ہے کہ ہم نے فارس کو اکیلے شہر جانے دیا۔ میاں بیوی میں زیادہ دوریاں اچھے اثرات نہیں لاتی، اب تمہیں اپنا گھر بسانا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے تایا جان؟ دعا نے گھبرا کر پوچھا۔ بیٹا کچھ ہوا تو نہیں، پر اگر ہم نے زیادہ دیر کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فارس کے ساتھ یہاں اس کی دوست کی بہن رہ رہی ہے، مجھے یہ مناسب نہیں لگا، انہوں نے صاف کہا۔ دعا کو صحیح معنوں میں ایک بڑا جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لانچ کا دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا، اور ساتھ آتی ہوئی لڑکی ردا اسے کہہ رہا تھا، آج رات تم تیار رہنا، تمہیں بھی تقریب میں چلنا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے والد اور دعا پر پڑی وہ شوق رہ گیا۔ اس نے جلدی سے سلام کیا اور ردا بھی سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ افتخار صاحب نے کہا، میں اب چلتا ہوں، مجھے رات سے پہلے واپس پہنچنا ہے۔ تم اپنے بیوی کا خیال رکھو۔ وہ دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے۔ دعا وہیں بیٹھی رہی۔ فارس بغیر کچھ بولے اوپر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا، جب دل چاہے اوپر کمرے میں آ جانا۔ دعا کو فارس کے اس سرد انداز پر بہت دکھ ہوا۔ اسے لگا کہ وہ فارس کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ واقعی فارس نے صحیح کہا تھا، میں اپنی ضد پر ایک دن ضرور پچھتاؤں گی، اور آج میں پچھتا رہی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد فارس نیچے آیا اور اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر تنزین بولا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟
کہو تو تمہارے لیے مہمانوں کا کمرہ تیار کروا دو، ویسے وہ کمرہ تو ردا کے استعمال میں ہے۔ میں کیوں مہمانوں کے کمرے میں رہوں گی، میں اپنے بیڈ روم میں رہوں گی، دعا اس بار تن کر بولی۔ دلچسپ، تم تو بالکل ایک بیوی کی طرح بات کر رہی ہو۔ شاید تم وہی ہونا جس نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ تمہیں میرا وجود برداشت نہیں۔ فارس نے طنز کیا۔ دعا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ فارس نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا، لگتا ہے تایا جان نے اپنے بہو کو اچھی طرح سکھا کر بھیجا ہے کہ شوہر کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے؟ وہ اس کے لبوں کے بالکل قریب آ گیا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ردا اندر آئی۔ فارس فوراً دور ہٹ گیا۔ ردا بولی، میں چائے بنا رہی ہوں، کیا آپ دونوں پیئیں گے؟ فارس نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیوی کا روزہ کا ارادہ ہے، اس لیے وہ نہیں پئیں گی۔ جب وہ افطار کرے گی تو ہم ساتھ پیئیں گے۔ تم اپنے لیے بنا لو۔ ردا مسکرا کر چلی گئی۔ اگلے ہی پل فارس نے ملازم کو آواز دے کر دعا کا سامان اوپر اپنے کمرے میں رکھوایا، اور جیسے ہی وہ اکیلے ہوئے، فارس نے اچانک دعا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ لگتا ہے تم خود تو یہاں سے ہلنے والی ہو نہیں، چلو میں ہی تمہیں کمرے میں لے کے چلتا ہوں، ضدی کہیں کی۔ دعا اس کے اس اچانک لاٹ پر چونک اٹھی۔ فارس نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور مسکرا کے کہا، میری زندگی میرے گھر میں تمہارا استقبال ہے۔ میں نے اسی دن کا انتظار کیا تھا کہ تم آؤ اور اس کمرے کی رونق بڑھاؤ۔ فارس کا وہی پرانا محبت بھرا انداز دیکھ کے دعا کے دل کو سکون ملا، اور وہ بیڈ سے اٹھی اور اچانک اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانے لگی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور لڑکی اس گھر میں کیوں آئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اپنے اسی پرانے ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہنستے ہوئے کہا، میں کتنا انتظار کیا تھا کہ تم اس طرح مجھ پر اپنا حق جتاؤ۔ بہت برے ہیں آپ، دعا نے چڑھ کر کہا۔ جیسا بھی ہوں، اب صرف تمہارا ہوں۔ فارس نے اس کا ہاتھ چوما، اس کے چہرے کے قریب ہو کر پوچھا، کیا اب مجھے اجازت ہے؟ دعا نے شرم سے نظریں جھکا لی، اور فارس نے محبت سے اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ان کے بیچ کے تمام گلے شکوے اس لمحے میں سمٹ گئے۔ کچھ پل بعد فارس بولا، دعا تم نے مجھے معاف کر دیا، میں بہت خوش ہوں۔ لگتا ہے آج ہماری واقعی شادی ہوئی ہے۔ دعا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی نا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی اور آپ کے جذبات کو ٹھکراتی رہی۔ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، معافی تلافی چھوڑو۔ میں تمہارے ساتھ زندگی کے خوبصورت پل گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہت محبت ہے دعا۔ دعا نے اب تھوڑا حکمہ لہجے میں کہا، لیکن فارس پہلے اس ردا کو یہاں سے نکالیں، میں ہمارے بیچ کسی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ فارس نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا، دعا ردا دراصل شہمیر کی بیوی ہے۔ کیا؟ وہ دعا حیران رہ گئی۔ ہاں دعا، پلیز شہمیر کو معاف کر دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو ہم مل کے شہمیر اور ردا کے لیے حویلی کے دروازے کھلوا سکتے ہیں، تاکہ ابا جی انہیں معاف کر دیں۔ ابا جی ہم تینوں بھائیوں سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم ان کی لاڈلی بیٹی ہو، اگر تم کہو گی تو وہ مان جائیں گے۔ پلیز میرے لیے اتنا کر دو، میری زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ شہمیر کا احسان مجھ پر بھی ہے، جس نے شادی سے انکار کر کے مجھے میری محبت لوٹا دی، اور تم مجھ پر یہ دوسرا احسان کر دو۔ فارس نے التجا کی۔ دعا نے فارس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، میں بالکل آپ کا ساتھ دوں گی فارس، کیونکہ آپ ایک بہترین لائف پارٹنر ہیں۔ آپ نے ہمیشہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ مجھے ملیں۔ شہمیر اور ردا ابھی ہمارے ساتھ حویلی میں ہوں گے۔ شکریہ دعا، فارس نے تشکیر سے کہا، اور دعا مطمئن ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی، اور زندگی ان کے اس خوبصورت ملاپ پر مسکرانے لگی۔